میں بھی عجیب ملک میں رہتا ہوں جہاں سوچنے والے کا سر اس کے جسم کے ساتھ نہیں رہنے دیا جاتا۔ میری ماں کہتی ہے اجنبی لوگ نہیں لہجے ہوا کرتے ہیں۔ شاید اجنبی لہجوں کی وجہ سے مجھے اپنوں کا دیس بھی اجنبی سا لگنے لگ گیا ہے۔ رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کو ماں کی نظر سے دیکھو۔ ہر آدمی گنتی کرتے ہوئے خود کو شمار نہیں کرتا، گنتی میں خود کو شمار کرنا پڑتا ہے، ورنہ تمہیں گننے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا۔ خدا سے مانگا کرو، مخلوق سے مانگنے میں صرف بھیک ملتی ہے۔ اس ملک میں سب سے زیادہ جرم خاموشی کا ہے۔ میری ماں مسکراتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہ دنیا بڑی تھکا دینے والی اور کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو صرف پاکیزگی ہی سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے پتر زیادہ نہ سوچا کر، فاصلے زمین کے ہوں یا دلوں کے وقت کو کھا جاتے ہیں۔ ہم اندر سے ایک نامعلوم مسافت میں رہتے ہیں، سفر بھی روز کرتے ہیں اور جانا بھی کہیں نہیں ہوتا۔ بابا لارنس کہتا ہے جب تم بلا وجہ خوش ہو تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے دعا گو ہے۔ گونگے بہرے استادوں سے جب کوئی بچہ تختی لکھنا سیکھے گا تو وہ پہلا لفظ دکھ اور دوسرا سناٹا لکھے گا۔ مجھے سرخ ہونٹوں سے سفید جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہوا کے پاؤں باندھو گے تو مقدر میں حبس اور گھٹن کے سوا کیا ملے گا؟ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اگر حکمران ٹھیک ہو جائیں تو ملک کی کایا پلٹ جائے گی اور ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو کر خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ حکمران ٹھیک ہونے سے افراد ٹھیک نہیں ہوتے، افراد ٹھیک ہونے سے حکمران ٹھیک ہوتے ہیں۔ یاد رکھو حکمران کو سیدھا ہمیشہ ان کی عوام رکھتی ہے۔ اس کی مثال امریکہ اور یورپی ممالک ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار کبھی درویش یا ولی نہیں، صرف ڈاکو ہی ہوتا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے رحمان کو پہچانو، اس سے محبت ہو گئی تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ عبادت کرو، نیک کام کرو۔ انسان شہر میں اتنا نہیں بستا جتنا شہر اس کے اندر بس جاتا ہے، پھر وہ اسے چھوڑ کر گاؤں نہیں جا پاتا۔ بارود کے شہر میں پرندے اور برکت دونوں ہجرت کر جایا کرتے ہیں۔ شہر اب فطرت سے دور ہو کر مصنوعی زندگی کی علامت بن گئے ہیں۔ حکمرانی کا شوق اور نفرتیں حد سے بڑھ جائیں تو روشنیوں کے شہر جنازوں کے شہر میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ گنہگاروں کی بستی میں پرندے بھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتے۔ صبر دراصل شکر ہی کا دوسرا نام ہے۔ جب رب بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے علم کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ لوگ ڈپریشن میں جا کر مذہبی ہو جاتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں دین سے یہ مجبوری والا تعلق انسان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ بڑا بدقسمت ہے جو خود کو نیک سمجھنے لگے۔ نیک سمجھنے سے توبہ کی توفیق چھن جائے گی۔ جس ذکر عبادت اور نیکی میں اخلاص نہ ہو، اس ذکر عبادت اور نیکی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، جسے عاجزی کا تکبر کہتے ہیں۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے قوم کے اندر جذبہ حب الوطنی بیدار کیا جائے تو ملک خوشحال ہوگا۔ مائیں بچپن کے اجلے پن اور معصومیت کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کی جاتی ہیں، اور جوانی کے کھٹے پن، خود غرض، سخت اور شفقت سے عاری رویے پر سزا کے طور پر واپس بلا لی جاتی ہیں۔ تعبیر بتانے والا تفصیل مانگتا ہے۔ گونگا جب بتا نہیں سکتا تو اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔